اس بندے نے کہنے لگے، انہیں کسی نے کہہ دیا اگر چاہتا ہے کہ تیری نسلیں ویران نہ ہوں، کمزور نہ ہوں، برباد نہ ہوں، غریب فقیر نہ ہوں، منگتی نہ ہوں، اور تجھ سے زمینیں رقبے چیزیں نہ چھنے، تو زمین کا پورا عشر دے۔ اور لوگ ان کا مذاق کرتے تھے، کہنے لگے دیکھو اس کو مولویوں نے پتہ نہیں کس کام پہ لگا دیا، ٹھیک ہے غریبوں کو اٹھا پہلا حصہ دے دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، تو ایک ایک چیز کی ٹرکڑیاں تولتا ہے، ترازو تولتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ کہاں سے نکال کے لایا ہے تو؟ کہا میں سنتا رہتا تھا، میں سنتا رہتا تھا ان کی بڑوں کی بات، اور میں دیتا رہا۔ ایک دفعہ گندم کا ڈھیر تھا، گندم کا موسم تھا، اور میں نے کہا کوئی چوری کر نہ لے جائے، میں چارپائی وہیں ڈالتا، ذمہ دار ہمیشہ گندم پہ چارپائی ڈالتا ہے، ایک یا دو بندے گندم پہ چارپائی ڈال کرات، تو میں نے خواب دیکھا جہاں گندم کا ڈھیر پڑا ہے اس کے نیچے تک سارا ڈھیر جا رہا ہے، زمین کے آخر تک، اتنا جتنا آسمان پہ نظر جائے اور تحت نظر جاتی ہے۔ یہ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ تیری نسلوں کا رزق ہے۔ عجیب بات ہے، کہا یہ تیری نسلوں کا رزق ہے، کہ وہ کیسے؟ کہا تو ان کے لیے پورا عشر نہیں تولتا؟ ہاں۔ کہا بس جس گندم کا پورا عشر، جس چاول کا، کپاس کا، جو بھی فصل ہے پورا عشر دیا جائے، وہ زمین سات زمین نیچے سے اس کا رزق اللہ کر دیتا ہے، پھر زمین تانبے کی ہو جائے یا لوہ کی ہو جائے، اللہ اگا کے دکھائے گا، کھلا کے دکھائے گا، پہنا کے دکھائے گا، سلا کے دکھائے گا، بٹھا کے دکھائے گا، چمکا کے دکھائے گا، ٹھمکا کے دکھائے گا۔ ہاں اللہ کر کے دکھائے گا، اللہ کرنا جانتا ہے، اللہ دینا جانتا ہے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ بس اوکے چلیں ٹھیک ہے پھر بیٹا میں پڑھتا ہوں، مجھے فالو کیجیے۔ اوکے، القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ۔ لانگ کرو۔ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش